السلام علیکم۔ گول کا تعین۔ ایک صاحب لاہور اسٹیشن پر اترتے ہیں اور ٹیکسی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ڈرائیور ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں۔ اب وہ صاحب کہاں جائیں گے؟ یا تو ڈرائیور سارا دن ان کو شہر میں گھماتا رہے گا یا پھر ان کو مینٹل ہاسپٹل لے جائے گا۔ دنیا میں 95% سے زیادہ لوگ ناکام ہیں۔ مختلف ماہرین کی ریسرچ سے ثابت ہوا کہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ گول کا نہ ہونا ہے۔ کامیاب لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا اور کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے۔ دوسری طرف ناکام افراد کا کوئی مقصد اور گول نہیں ہوتا۔ ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منزل کیا ہے۔ ظاہر ہے جب کسی فرد کو اپنی منزل ہی کا علم نہیں تو وہ کہاں پہنچے گا اور پہنچے گا کیسے جہاں بھی اس نے پہنچنا ہے۔ جب کوئی فرد یہی نہیں جانتا کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا حاصل کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہدف کا تعین کیے بغیر کوئی فرد نشانہ کیسے لگا سکتا ہے؟ کامیابی حادثاتی طور پر شاید ہی کبھی حاصل ہو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان گول کے تعین کے بغیر کامیاب ہوا ہو۔ دنیا کی تمام عظیم کامیابیوں کا آغاز ایک واضح اور حتمی گول کے تعین سے ہوتا ہے۔ امریکہ کے ایک ارب پتی جے سی پینے نے، جس کے پورے ملک میں بہت بڑے بڑے سٹور ہیں، ایک بار کہا تھا کہ آپ مجھے ایک ایسا کلرک دے دیں جس کا کوئی گول ہو تو میں آپ کو ایک ایسا شخص دوں گا جو ہر بار عظیم کامیابی حاصل کر کے تاریخ رقم کرے گا۔ دوسری طرف آپ مجھے ایک ایسا فرد دیں جس کا کوئی گول نہیں تو میں آپ کو صرف ایک کلرک دے سکوں گا۔ نیو یارک میں ایک دلچسپ سروے کیا گیا جسے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے گول بنائے تھے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کی اور مستقل مزاج رہے، کوشش ترک نہ کی، انہوں نے اپنے 95% گول حاصل کر لیے۔ اس طرح ایک ریسرچ سے معلوم ہوا کہ جب آپ گول سیٹ کر لیتے ہیں تو کامیابی کے امکانات 50% ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ کوئی فرد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنی منزل کا علم نہ ہو اور وہ ایک واضح اور حتمی گول نہ رکھتا ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ منزل کا تعین کیے بغیر اپنے کامیابی کا سفر شروع نہیں کر سکتے۔ آپ اس صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں۔ گول کے بغیر زندگی کی دوڑ اس طرح سے ہے جس طرح خاتمے کی لائن یعنی اینڈ لائن کے بغیر دوڑنا۔ اسی طرح گول طے کیے بغیر محنت کرنا اس طرح ہے جیسے ریڈار کے بغیر بحری جہاز کا سفر۔ ظاہر ہے کہ ریڈار کے بغیر وہ کسی نہ کسی چٹان سے جا ٹکرائے گا۔ دنیا کے ہر کامیاب انسان کا کوئی حتمی اور واضح گول ضرور ہوتا ہے۔ یہ گول ہر لمحہ اس کے دل و دماغ پر سوار ہوتا ہے۔ اس کی تمام سوچیں اور سرگرمیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ یہ مقصد اس کے زندہ رہنے کا سبب ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ارے آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ زندگی میں کیا بننا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ کچھ نہیں۔ اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا کہ انسان کو اپنی منزل کا علم ہی نہ ہو مگر وہ وہاں پہنچنے کی توقع رکھتا ہو۔ دنیا میں اس سے بڑا معجزہ کوئی دوسرا نہ ہوگا کہ کوئی فرد اپنی منزل کا علم نہ ہو اور نہ ہی اس کی طرف گامزن ہو اور پھر بھی وہ منزل تک پہنچ جائے۔ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی طے کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ گول بنانے کے اصول کیا ہیں؟ انسان اس وقت تک کامیابی کا سفر شروع نہیں کر سکتا جب تک اسے علم نہ ہو کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ کامیابی کا سفر شروع کرنے سے پہلے اسے علم آنا چاہیے کہ وہ کیا بننا، حاصل کرنا اور کرنا چاہتا ہے۔ انسانی کامیابیاں اور کامیابیاں گول کے تعین سے شروع ہوتی ہیں۔ جب تک ہمارے سامنے کوئی مقصد نہ ہو اس وقت تک ہم بہترین مواقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جس وقت آپ اپنا مقصد اور گول طے کر لیتے ہیں آپ کا انداز فکر یکسر بدل جاتا ہے۔ پھر آپ گول کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ جب آپ خلوص دل سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تمام کائنات آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں آپ کی مددگار ہو جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں، اپنے گول حاصل کر سکیں۔ ماہرین نے گول بنانے کے بہت سے اصول وضع کیے ہیں جن میں سے چند اہم اصول درج ذیل ہیں۔
نمبر 1، گول ہمیشہ واضح، متعین اور قطعی ہو۔ غیر واضح گولز عموماً حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا آپ طے کرتے ہیں کہ آپ نے بہت سے نمبر لینے ہیں، یہ گول قطعی نہیں، بلکہ آپ طے کریں کہ آپ نے 90% یا زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں یا کلاس میں اول آنا ہے۔ آپ کی اپنی زندگی کے ہر میدان یعنی فیلڈ میں واضح اور حتمی گول اور مقاصد طے کرنے کی صلاحیت آپ کی کسی بھی صلاحیت سے زیادہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ لہذا زندگی کے ہر شعبے میں واضح، صاف اور حتمی گول بنائیں۔ نمبر 2، گولز ہمیشہ بڑے ہوں۔ کوئی بھی فرد اپنے گول سے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ اونچے خواب دیکھیں، آلویز شوٹ دا مون۔ اس صورت میں اگر آپ کا نشانہ خطا بھی جاتا ہے تو بھی آپ ستاروں کو تو نشانہ بنا ہی دیں گے۔ اگر آپ ستاروں کو نشانہ نہ بنائیں گے تو مس کرنے کی صورت میں زمین پر آ رہیں گے۔ لہذا گولز بڑے مگر ممکن اور قابل حصول ہوں۔ مثلا آپ اگلے امتحان میں اول آنے کا گول سیٹ کرتے ہیں جبکہ گزشتہ امتحان میں آپ ناکام ہوئے۔ اس طرح کا گول غیر حقیقی ہوتا ہے۔ جب آپ بڑے گول بناتے ہیں تو پھر خود بخود بڑے نتائج کی توقع کرتے ہیں اور زیادہ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ آپ کے گول کا سائز ہی آپ کے یقین کے سائز کا تعین کرتا ہے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں اور اس کے حصول کا آپ کو یقین بھی ہوتا ہے تو آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کم تر گولز بنائیں گے تو کم تر کوشش کریں گے اور کم تر کوشش کے نتائج بھی کم تر ہوں گے۔ لہذا اپنی توقع سے بڑے گولز بنائیں، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فلاں کام کر سکتے ہیں تو گول اس سے بلند بنائیں۔ اپنی زندگی میں کبھی کم تر کے حصول پر راضی نہ ہوں، ہمیشہ بہترین کے حصول کا سوچیں، انشاءاللہ بہترین حاصل کریں گے۔ نمبر 3، گولز مثبت ہوں۔ مثلا یہ سوچنے کی بجائے کہ میں غریب نہ رہوں، یہ سوچا جائے کہ میں خوشحال ہوں گا۔ فیل نہ ہونے کی بجائے پاس ہونے کا سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، نہ کہ کیا نہیں چاہتے۔ انسانی ذہن مثبت گول کے حصول کے لیے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، لہذا مثبت گولز بنائیں۔ گولز آپ کے اپنے ہوں، نہ کہ لوگوں کے طے کردہ۔ لوگوں کی رائے سے متاثر ہوگا اپنے گولز اور مقاصد طے نہ کریں۔ ہمارے ہاں اکثر والدین اپنے بچوں کے لیے گولز خود طے کرتے ہیں جو کہ اکثر اوقات درست نہیں ہوتے، اور یہ پوائنٹ مجھے بہت ہی پسند ہے۔ مثلا ماں باپ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں جبکہ بچہ انجینئر یا پروفیسر بننا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں فرد کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، لہذا اپنے گولز خود سیٹ کریں۔ زندگی آپ نے بسر کرنی ہے، آپ اپنے مقصد کو بہتر جانتے ہیں، آپ اپنے شوق کو، اپنے اندر کو، سیلف اویئرنیس آپ کے اندر ہے، آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور جس میں آپ خوش ہیں، کیونکہ پوری زندگی اگر آپ کو اپنا مقصد ہی خوش نہ کرے، آپ کو اس میں دلچسپی ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ گولز کو لکھنا ان کو حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ گولز لکھنے سے وہ زیادہ ٹھوس، حقیقی اور واضح بن جاتے ہیں۔ گولز نہ لکھنے کی صورت میں وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، فرد بھول جاتا ہے۔ لکھنے سے انسان خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب آپ گول لکھ لیتے ہیں تو آپ کا لاشعور اس کے حصول کے لیے اندھا دھند کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح گول کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔